پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم روزانہ قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی کیا کیا نصیحتیں ہیں، کیا کیا ہدایتیں ہیں اور کس کس انداز سے روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اپنے ملک کے جید علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے، ہمارے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ مائدہ کی آیات 90 اور 91 پہ بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ شراب، جوا، آستانے، پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشروں میں جس تیزی سے شراب نوشی میں اضافہ ہو رہا ہے، الامان و الحفیظ، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یہاں پر اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ احکام ہوتے ہیں پوری انسانیت کے لیے، یہاں پر فوکس کیا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو سنو اس بات کو۔ اور ختم کہاں ہو رہی ہے بات؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ خواتین و حضرات، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے کے بعد، دلائل دینے کے بعد پوچھ رہا ہے سوال کی شکل میں کہ اب تو تم باز آ جاؤ گے نا؟ خواتین و حضرات، یہ مسلمان معاشروں میں یہ شراب کی لعنت کیوں پھیل رہی ہے؟ کیوں ہمارے شہروں میں یہ شراب کی دکانیں ہمیں نظر آتی ہیں لائسنسڈ؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس ہیں، گندگی ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات وہ بھی گفتگو میں لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام شراب کے حوالے سے جب حکم آ گیا، یہ تیسرا حکم ہے کہ یہ بہا دی گئی گلیوں میں۔ کیا کسی غیر مسلم کو شراب کا تحفہ دے دیں ہم؟ صحابی نے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے منع فرما دیا، تحفے میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ کیا بیماری کی حالت میں شفا کے لیے کیا ہم تھوڑی سی شراب بچے کو دے دیں، کسی مریض کو دے دیں؟ آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو خود مرض ہو اس میں شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑی سی چیز، جس چیز کی قلت، قلیل شے بھی حرام ہے، اس کی کثرت بھی حرام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی سی یہ حرام چیز اپنا لی جائے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ پھر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کے ساتھ ساتھ یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے کیا کرے کہ تمہارے درمیان عداوت ڈال دے۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ یہ
شراب اور جوا انسانوں میں عداوت ڈال دیتے ہیں اور بغض ڈال دیتے ہیں۔ اور کیا کرتی ہے یہ شراب؟ تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دیتی ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ اللہ کی یاد اور نماز، ان دونوں کو الگ الگ کیوں رکھا گیا ہے؟ نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے نا۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور فہل انتم منتہون پہ بات ختم ہو رہی ہے دلائل دینے کے بعد کہ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ یہ خالق، یہ معبود کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرمائے محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، اور پھر وہیں آپ استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات آپ نے پیش کی، اور ایک آپ کے شاگردوں کی کثیر تعداد۔ مفتی عبداللہ نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ خواتین حضرات، محترم مفتی عبداللہ نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت مسیح علیہ السلام نے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221333000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
سورہ مائدہ کی آیات ہیں، اور سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے جو کہ بہت آخر میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ریاست مدینہ قائم کردہ جی بہت حد تک مستحکم ہو گئی تھی، اور اسلام اپنے حقانیت کے ساتھ بہت مشہور ہو چکا تھا، اور یہ اس کے فوائد لوگوں کو نظر آ رہے تھے، اسلام میں لوگ بہت تیزی سے داخل ہو چکے تھے، یہ سارے احکام، یہ صورت بنیادی طور پر اس زمانے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک، اور اس میں بہت سارے احکام جو ہمارے زندگی گزارنے سے متعلق ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک، اسی صورت میں چور کی بھی سزا، ڈاکے کی بھی سزا، ذبیحے کے بارے میں احکام، بہت سارے اس میں بیان معاشرے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تعمیر کے سلسلے میں جو احکام ضرورت ہے وہ بیان کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی میں سے ایک یہ شراب کے بارے میں بھی یہ حکم ہے۔ جی، تو اس میں جو حکم بیان ہوا شراب کی ممانعت کا، آپ نے جیسے فرمایا تیسرا حکم تھا، پہلے بھی اس سے پہلے 2 حکم آئے تھے، لیکن ان میں اتنی سختی نہیں تھی جتنی کہ اس میں تھی، جی، اور اس میں تو گویا حرمت کے بارے میں کہا گیا، اور ممانعت بالکل کلی طور پر کر دی گئی۔ چنانچہ ہم سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو مکے کی گلیوں میں ندا دی گئی، اعلان کیا گیا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر آج سے شراب حرام ہے۔ تو لوگوں نے جو شراب، کیونکہ شراب کا دستور تھا اور لوگوں کے گھروں میں شراب ہوا کرتی تھی، اور اگر آپ عرب کی تاریخ دیکھیں تو ان کے یہاں تو یہ ایک بہت عزت والی چیز سمجھی جاتی تھی، بلکہ معیوب بات تھی کہ اگر کسی کے گھر میں شراب نہ ہو، جی، اور خاص طور سے جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کے یہاں تو ان کی تو ناک کا مسئلہ ہوتا تھا کہ ان کے یہاں شراب نہ ہو، تو اس لیے یہ گھروں میں موجود تھی، لیکن جب یہ ممانعت آئی تو لوگوں نے وہ شراب کی مٹکے توڑ دیے، اس کی بوتلیں ختم کر دیں، اور جو بھی تھا یعنی اتنا اس کو ختم کیا گیا کہ مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ شراب بہی گئی۔ اس میں بعض دفعہ ویسے تو یہ بہت انڈرسٹوڈ بات ہے، اور جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر حرمت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ البتہ بعض لبرل قسم کے لوگ یا سیکولر ذہن کے، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ جی شراب حرام کس طرح ہے، جی، یہاں قرآن کریم میں حرام کا لفظ تو استعمال نہیں کیا گیا، ٹھیک، تو یہ حرام کیسے ہے؟ تو اس کی بہت آسان اور سہل جواب ہے۔ ایک تو یہ اعتراض جو ہے وہ اعتراض برائے اعتراض ہے، دوسرا یہ کہ یہ عربی اسلوب کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہے۔ ٹھیک، زبان سے اگر آپ واقفیت نہ رکھیں تو یہ اعتراض آئے گا، ورنہ بالکل بھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس میں سب سے پہلے فرمایا جا رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، خمر اور جوئے یعنی شراب اور جوئے کو جوڑا جا رہا ہے بت پرستی اور وہ جو فال نکالنے والے تیر تھے، جی، جن کی ممانعت بالکل آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بت پرستی جو ہے وہ تو شرک اور اسلام، ان دونوں میں ایسا تضاد ہے جو کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، شراب پینے والا بتوں کو پوجنے والے کی طرح ہے۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اللہ اکبر، اس کو بت پرستی سے جوڑ دیا گیا۔ جی، تو یہ جیسے قرآن کریم نے اس کو بتوں سے لنک کیا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گویا بت پرستی کر رہا ہے ایک شخص اگر کوئی شراب پی رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ گویا شرک کر رہا ہے۔ بت پرستی تو شرک ہے، جی ہاں، اور اس سے آگے جائیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ دین اسلام سے خارج ہو رہا ہے، جی، کیونکہ جو شرک کرے گا وہ دین کا پیروکار تو نہیں ہوگا۔ تو اور یہ ہمارے تجربے میں ہے کہ انسان جب خدا نخواستہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو پھر ایمان سے اکثر اوقات خارج ہو جاتا ہے۔ اتنے مفاسد ہیں اس کے کہ اگر ہم تحریر کرنا شروع کریں تو پورا 1-2 پروگرام خالی اسی پر وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر شراب اور جوئے کو بت پرستی اور اس سے جوڑا گیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اگرچہ حرام کا لفظ صراحتاً نہیں ہے لیکن آپ اس کے اگر پیرائے کو دیکھیں تو کہا جا رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس
رجس کا لفظ استعمال کیا، آپ نے اس کو گندگی فرمایا، اس کا مطلب نجس بھی آتا ہے، جی ہاں اور یہ ایسی نجاست ہے، یعنی اس میں اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو جب تک آپ دھوئیں گے نہیں آپ کا وہ کپڑا جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح شراب کا معاملہ ہے۔ اگر یہ ایک قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک رہے گا اور اس کو پاک کرنا پڑے گا، پانی سے دھونا پڑے گا، تب جا کے وہ پاک کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، میں صرف ایک چھوٹی سی بات اس ذیل میں، جیسے کہ آپ نے کیونکہ دلائل یہاں دیے کہ عربی زبان سے ناواقفیت کی بنیاد پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں حرام کا لفظ نہیں آیا، فجتنبوہ کا لفظ آیا ہے۔ جی وہ ٹھیک کہتے ہیں، فجتنبوہ کا لفظ آیا ہے، لیکن قرآن اور صاحب قرآن کو آپ الگ الگ رکھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، جب یہ تیسرا حکم آ گیا شراب حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تو حرام۔ اور تو قرآن کریم کو یا دین کو جو ہم سمجھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ کیا رسول کو ہٹا کے سمجھا جا رہا ہے؟ بالکل صحیح بات۔ دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت میں ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد۔ قرآن کریم بھی تو آپ علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ہمیں پہنچا نا۔ جی تو جس طرح قرآن کریم پر ہم یقین رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں آپ علیہ السلام کی تعلیمات پہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے، جی ان کی تعلیمات کو ماننا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ تو قرآن میں اگر آپ اول تو اس پیرائے میں بھی عرض کروں گا کہ ممانعت خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بالفرض یہ جو اعتراض کرنے والے کر رہے ہیں کہ اس میں حرام کا لفظ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام کا عمل جیسا کہ آپ نے فرمایا اس میں حرمت صاف نظر آ رہی ہے۔ آپ نے جب اعلان کروایا تو کس لیے کروایا؟ اس لیے تو کروایا ہے کہ شراب کی ممانعت آئی ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے شراب کے برتن توڑ دیے، شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی، تو وہ کیوں بہی؟ کسی کو شوقیہ تو نہیں بہانا تھا نا، اس کو ختم کرنا تھا، اس کا رواج ختم کرنا تھا، اس کا استعمال ختم کرنا تھا۔ اور آپ نے انٹرو میں ایک دو بات فرمائی تھی کہ ہم اس کو کسی کے لیے بیچ سکتے ہیں تو بھی اس کی بھی ممانعت ہے۔ تو اس میں جیسے آپ فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے جو ہے ایک رہنما ہے، حجت ہے۔ آپ علیہ السلام جو نابالغ بچے ہوتے تھے ان کے مال میں بڑی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ ایک عام آدمی کا مال ہے اور ایک نابالغ کا جو ابھی بلوغ کی عمر تک نہیں پہنچا، اس کے معاملے میں اور زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نابالغ بچے کے مال سے لی ہوئی شراب آپ نے اس کو بھی بہانے کا حکم دیا، اس کو بھی کہا کہ مسمار کر دو اور ختم کر دو، اور اس سے اگر نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ تو آپ نے جس معاملے میں سب سے زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے اس میں بھی شراب کا لحاظ نہیں کیا اور اس کے مال کو بھی ضائع کروایا۔ ٹھیک۔ تو یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حجت جو ہے صرف قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ حجت کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن بھی کی بات بھی حجت ہے۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول دونوں ہمارے لیے حکم ہے۔ تو جس طرح فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ پیمانہ بتا دیا ہمیں، رسول منع فرما رہے ہیں، بلکہ تعزیر شراب پینے والوں پر حکم آنے کے بعد وہ تعزیری احکام بھی جاری ہو رہے ہیں۔ شراب پینے والے پر جو ہے وہ حد لگتی ہے 80 کوڑوں کی۔ جی تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے آپ کہ یہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، تو یہاں پر یہ خمر کی بات ہوئی، اس میں مزید بات کریں گے انشاءاللہ پروگرام کے دوران۔ میسر، جوا، یہ پانسے، یہ پانسے اور یہ آستانے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ذرا پہلے ان آیات کو ہم کھول لیتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ارشاد۔ اس میں پہلے تو ممانعت فرمائی کہ اور ایک تو جوڑا گیا جوئے کو اور شراب کو انصاب اور ازلام سے۔ جی۔ انصاب جو ہے بت پرستی کو بھی کہتے ہیں، جی ہاں۔ اور ازلام میں وہ آتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا ایک دستور تھا، اس میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کے 7 حصے کرتے تھے اور 10 آدمیوں کے درمیان میں قرآن اندازی کرتے تھے، جی ہاں۔ اور قرآن اندازی میں
یس اور نو فار ایگزامپل اس میں ہوتا تھا، اس میں سے بعض کو مل جایا کرتا تھا حصہ، بعض کو نہیں ملتا تھا. تو یہ ایک جوئے کی ایک قسم تھی، اور اس میں اس طرح وہ تیر نکال کر وہ کیا کرتے تھے. ایک طریقہ اور یہ ہوتا تھا کہ جب ان کو کوئی اور اہم کام کرنا ہوتا تھا تو یہ کعبۃ اللہ کے جو خادم ہوتے تھے یا جو اس کے نگراں ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، ان کو کچھ نذرانہ پیش کرتے تھے اور وہ کچھ تیر دیا کرتے تھے جس میں نعم اور یا لا کے وہ لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ ان میں سے ڈال کے پک کیا کرتے تھے. اگر اس میں ہاں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس میں منع ہو گیا تو کام نہیں کر سکتے. اور اس پہ بڑے یقین کے ساتھ ریلیجسلی اس پر عمل کرتے تھے. اگر اس میں جو ہے ممانعت آ گئی تو پھر نہیں کرتے تھے، اور اگر اجازت مل گئی تو ہر حال میں کرتے تھے. تو یہ ازلام جو ہے اس میں سے نکلا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سب چاروں چیزوں کی ممانعت بھی کی، شراب کی بھی، جوئے کی بھی، بت پرستی کی بھی، اور یہ فال نکالنے یا تیروں سے جوا کھیلنے کی، ان سب کی ممانعت جو ہے اس میں آئی. یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے سارے کے سارے. اور ان کو چاروں کو یکساں طور پر رجس کہا. اللہ رجس گندگی کو بھی کہتے ہیں، ناپاکی کو بھی کہتے ہیں، شیطانی کام کو بھی کہتے ہیں. اس کا ایک معنی آتا ہے وہ چیز جس سے طبیعت گھن کرے اور نفرت کرے. جس طرح پیشاب پخانے سے انسان گھن کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے گھن کی جائے. شراب ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت میں، جس کے اندر طبیعت سلیمہ ہو، اس کو گھن آئے گی. اور جس طرح ایک قطرہ پیشاب کا اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا پڑے گا، بالکل اسی طرح شراب کا بھی معاملہ ہے. اور یہ گویا اس میں اشارہ مل رہا ہے کہ انسان کی طبیعت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں سے گھن کرے، نفرت کرے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھے. تمہارا مقام بلند ہے، تم اتنے گر جاتے ہو کہ یہ شیطانی کام، ناپاک کام، اس میں تم ملوث ہو جاتے ہو. اللہ اکبر، ان سے پرہیز کرو، تمہیں فلاح نصیب ہوگی. یعنی اللہ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے، اب یہاں پر شراب اور جوئے کو فوکس کر لیا گیا کہ جب یہ تمہارے درمیان کیا کرے، عداوت ڈالے اور بغض ڈال دے. تو یہ شراب اور جوا عداوت اور بغض کیسے ڈالتے ہیں؟ اس کے مفاسد میں سے ایک ہے کہ جب انسان شراب میں کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے یا اس کا نشہ چڑھ جاتا ہے اس پر، تو پھر وہ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، کینے نکلتے ہیں. انسان بعض اوقات ایسے ایسے راز بتا دیتا ہے، ایسے ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو، کیونکہ وہ اپنے ہوش میں تو ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن شراب پینے کے بعد وہ جانور کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ اپنے مائنڈ میں رہتا ہی نہیں وہ. اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کہنا کیا ہے، اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے. تو یہ سارے انسان کے جو مرتبہ ہے اس کے بالکل خلاف ہے. عزت، عفت، ناموس، حیا سب کھو کسی کا خیال نہیں رکھتا. ایک شخص جو اپنے حواس میں ہی نہیں ہے، کیسے کرے گا وہ؟ اس میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا. جس طرح جانور بے حیائی کی حرکت کھلے عام کرتا ہے، شراب پینے والا بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. جس طرح اس میں یہ تمیز نہیں رہتی کہ کون سی بات کس کے سامنے کیسے کرنی چاہیے، وہی حال اس کا بھی ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں نہ تمیز باقی رہتی ہے اور نہ بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ باقی رہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک تو ذہنی حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے. پھر شراب کے ساتھ جوئے کو یہاں پر جوڑا جا رہا ہے. تو وہ شخص جو پیسے ہار جاتا ہے تو وہ یقیناً اپنے دل کے اندر، اس جواری کے دل کے اندر ایک بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے اس شخص کے تعلق سے جو جیت کر جا رہا ہے. تو شیطانی عمل ہے، گندا عمل ہے، ناپاک عمل ہے. جوا کھیلنا، شراب پینا، انسان اور انسان کے دوسرے انسان کے تعلق سے ایک بغض اور عداوت. انما المؤمنون اخوہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دو انسانوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور شیطان کس طرح دیکھنا چاہتا ہے. اچھا، یہاں ایک اور کام کرتا ہے شیطان جو قرآن کریم میں اللہ بیان کر رہا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے. اب یہ اللہ کی یاد اور نماز خود اللہ کی یاد ہے
تو دونوں باتوں کو قرآن کریم الگ الگ کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ جس طرح ذکر اللہ ہے اسی طرح نماز بھی ذکر اللہ میں داخل آتی ہے، لیکن نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو باقاعدہ الگ طور سے ذکر کیا، کیونکہ ایک تو ذکر آدمی ہے کہ انسان خالی بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک تو نماز کی اہمیت، دوسرا نماز ایسی چیز نہیں ہے جو انسان بیٹھے بیٹھے کر لے، اس میں انسان کو اپنے حواس بالکل درست چاہیے، اس میں چاہیے کہ وہ مختلف یعنی اس میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس میں مختلف کام اس کو کرنے ہیں، تو یہ حواس باختگی کی کیفیت میں نہیں ہوتے۔ اس کے لیے انسان کو صحیح درست صحیح ذہن کا صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، نماز کی اہمیت دیگر اذکار سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اس کو ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے انسان کوئی ذکر جو ہے بیٹھے بیٹھے ویسے بھی نکال لے، لیکن نماز جو ہے جب تک کہ صحیح دماغی حالت میں نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اور اس میں جو معمولات بتائے گئے ہیں ان کو صحیح طور پر سر انجام دینے کے لیے اس کی خاطر جو ہے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا، صرف ذکر اللہ پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ تو اسی لیے کہا صدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، وہ چاہتا ہے تمہیں ذکر اللہ سے بھی روکے اور نماز سے بھی روکے۔ صرف ذکر اللہ، اگرچہ نماز اس میں داخل ہے لیکن اپنی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو ذرا سا اور کھولتے ہیں۔ نماز، جیسا آپ نے بات فرما دی کہ ایک نشے میں آنے کے بعد کوئی شخص نماز کی طرف جاتا ہے تو وہ عبادت جو اللہ کو مطلوب ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنے ہوش و حواسی میں نہیں ہے۔ ایک تو نماز، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ یہ تو ہو گئی نماز، 5 وقت ہم نماز پڑھ لیتے ہیں عام طور پر، آپ جیسے تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، نماز کے علاوہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، ایک شرابی، ایک جواری، نماز کے علاوہ بھی زندگی ہوتی ہے نا، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک عام اہل ایمان کو، ایک مومن کو اللہ کی یاد کو اپنے دل میں قائم رکھنا، یہ بھی کیا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی یاد کے ساتھ رہنا سیکھو۔ اس کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے، کیونکہ مومن کے لیے مطلوب یہ ہے کہ جو بھی کام کرے اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھے۔ جو شرابی جواری ہے اس کے دماغ میں تو ہر وقت جوا اور شراب چلتا رہے گا، شراب کی حالت میں ہوگا تو نشے میں ہوگا، جوئے کی حالت میں ہوگا تو وہ جوا جیتنے کی اور اس کے خیال میں خالی گم ہوگا۔ جبکہ مومن کا کام یہ ہے کہ جو سٹیپ بھی لے، اپنا زندگی کا جو قدم بھی اٹھائے، اس میں ضروری ہے وہ پیش نظر رکھے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کی یاد میں رکھے کہ میں اس وقت یہ فلاں کام کرنے جا رہا ہوں تو یہ اللہ میاں نے اس کی مجھے اجازت دی ہے نہیں دی ہے، اور اجازت دی ہے تو کس حد تک دی ہے، اور اس کے ساتھ اگر میرے دوسرے فرائض منصبی یا دوسری چیزیں وابستہ کی ہیں تو میں کس کو کس پیرامیٹر پہ رکھتے ہوئے ان کو سر انجام دوں گا، پریورٹی مجھے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے۔ تو یہ سارے کام دین سے متعلق ہیں۔ اگر جیسے فریضہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، انسان کے لیے حلال رزق کمانا یہ فریضہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب نماز کا فریضہ آ جاتا ہے تو وہ فریضہ کیونکہ اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت میں اپنے کسب معاش کو روک کر اس کو نماز پڑھنی ہے، اس کو نماز کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ تو یہ پیرامیٹر ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں کہ بہت سارے فرائض تم پر رکھے گئے ہیں لیکن بعض کا درجہ بعض سے بڑھ کر ہے، تو جس بڑھ کر درجے والے فریضے کا وقت آ جائے گا تو تمہیں اس کی طرف توجہ دے کر باقی فرائض کو فی الحال روکنا ہوگا اور اس کو سر انجام دینا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب بھی ہو سکتی ہیں جب انسان اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس کا خیال جو ہے وہ نشے کی حالت سے باہر ہو، اور وہ جوئے میں جس طرح، کیونکہ جوئے میں بھی انسان ایک طرح کے نشے میں آ جاتا ہے کہ ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح میں دولت اکٹھی کر کے باہر آ جاؤں، اور یہ حالانکہ وہ دولت گنوا کر باہر نکلتا ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔
تو لیکن اس کے لیے انسان کا صحیح طور پر سوچنا اور ایسے ماحول میں ہوتے ہوئے اپنے ذہن کو کام میں لانا کہ جس میں وہ صحیح سوچ اپنا سکے، یہ بہت ضروری ہے، جو کہ ان دونوں صورتوں میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو مفاسد ایسے ہیں کہ جو آنکھوں کے سامنے ہیں، جو ان میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور بالکل، اور معمولی انسانی عقل رکھنے والا بھی سمجھ لیتا ہے ان سب چیزوں کو، لیکن وہ شیطان کے ہاتھ میں اپنی انگلی پکڑوا کر شیطان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اچھا، یہاں پر نماز ظاہر ہے کہ عالم خمار میں نماز کیسے ادا کی جائے گی، ممکن نہیں۔ اچھا، اللہ کی یاد سے بھی یہ دور رکھتا ہے، شیطانی عمل، شیطانی حربہ، شیطانی چال۔ ہم جب اللہ کی یاد میں گم رہتے ہیں مفتی صاحب تو انسان خطا کار ہے، کلکم خطاؤن، اللہ اکبر۔ تو جب اللہ کی یاد ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے تو اگر کبھی ہم سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ کی یاد دوبارہ ہمیں راہ راست پر لے آتی ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں شراب میں، جوئے میں، اس میں دھنسا دیا جائے، خمار کی حالت میں رکھا جائے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو یہ فوراً وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ جہالت کی بنا پر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، جواز نہیں پیش کرتے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو آپ کہیں، یعنی آپ اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کیفیت سے باہر آئیں نہیں کہ جس میں یہ سوچیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اللہ کی طرف رجوع کروں، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس وقت میں اس کا ذہن اللہ کی طرف سے غافل ہوا ہوتا ہے، جبھی تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اگر اللہ کی یاد میں اس وقت میں ہو تو اس سے گناہ ہی سرزد نہ ہو، لیکن جب اور گناہ ایسے ہیں کہ اس سے وہ باہر آتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن شراب کا نشہ ایسا ہے کہ جب تک وہ نشہ رہے گا وہ اس سے باہر ہی نہیں آئے گا، اور جو اس کا دورانیہ جتنا لمبا ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا رہے گا۔ جی، اور گناہ کے دورانیے شاید اتنے طویل نہ ہوتے ہوں جتنا دورانیہ سب سے زیادہ اور پھر جو شخص اس میں جتنا زیادہ مبتلا رہے گا اتنا ہی زیادہ وہ غفلت کی حالت میں رہے گا۔ جب غفلت کی حالت میں رہے گا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ باہر نہیں آ سکے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہی نہیں ہو سکے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہ میں مبتلا بھی ہو جائے تو توبہ کر کے باہر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معافی ملے گی۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب تک اس کو موت کا غرغرہ نہیں آتا اس وقت تک وہ ہر وقت توبہ کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہو پاتی، جو کہ اہل ایمان کے جو ایمان کا تقاضا ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے سوال یہ رکھیں آپ کی خدمت میں کہ اس سلسلے میں جو مسلمان ریاست ہوتی ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور جو عالم اسلام ہے اس کا رویہ اس نجس، اس ناپاک کام کے حوالے سے کیا ہے، اس سے قبل چند باتیں ہم چاہتے ہیں اور سیکھیں آپ سے، وعیدیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سزائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جو شخص شراب پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اور 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمائی۔ بہت صحیح نقطے کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اس پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب رحمت للعالمین ہے، آپ جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے پوری حیات مبارکہ میں سوائے چند لوگوں کے کبھی کسی پر لعنت نہیں فرمائی، جی، لیکن ان میں سے ایک شراب ہے، اور صرف شراب پینے والا نہیں، پینے والا، پلانے والا، اس کو سرو کرنے والا، اس کو بنانے والا، کشید کرنے والا، اس سے متعلق برتن بنانے والا، سب اس میں شامل ہے۔ اسے ڈھو کر لے جانے والا، ہر ایک جو ہے اس پر لعنت آپ نے فرمائی ہے۔
تو اس میں ایک یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی جو کہ غیر مسلم ممالک میں بعض اوقات ان کو پڑھائی یا کسی اور وجہ سے جاب کرنی پڑتی ہے اور وہاں پر ان کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہمیں شراب سرو کرنی پڑے، جی ہاں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. ان کے لیے جائز نہیں ہوگا ہرگز کہ جو ہے وہ ایسی نوکری یا ایسی ملازمت اختیار کریں چاہے وہ خود نہ پئیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر انہیں کہیں اور نوکری نہیں مل رہی، ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، تو کیا پھر بھی وہ یہ جاب نہ کریں؟ جائز تو پھر بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کو جائز نہیں کہے گا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا کام کریں کہ جس میں یہ، کیونکہ آپ نے جیسے آپ حدیث میں بالکل صراحتاً منع ہے، پلانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگرچہ وہ خود نہیں پی رہا لیکن کیونکہ پلانے کے عمل میں شریک ہو رہا ہے لہٰذا اس سے بچنا اس کے لیے. اور اگر وہ یہ سوچے جو صرف کر رہا ہے غیر مسلم ریاست میں کہ اے اللہ میں مجبوری کے عالم میں یہ کام کر رہا ہوں، جوں ہی مجھے وہ نوکری مل گئی جس میں یہ کام نہیں ہو تو میں چھوڑ دوں گا. ایسے دراصل مجبوری میں ہونے والوں کا تناسب بہت ہی لیمیٹڈ ہوگا، یعنی وہ ہمیں ہو سکتا ہے لاکھ میں 2-3 ایسے ملیں، لیکن بہت سے لوگ ہمارے یہاں سے شوقیہ صرف زیادہ پیسے کمانے کی غرض سے اگر ایسے جگہ جائیں کہ جہاں پر ان کو ایسی ملازمت کرنی پڑے. ایک شخص ہے جو یہاں پاکستان میں کما رہا ہے لیکن بس اتنا کما رہا ہے کہ اس کا گزارا ہو رہا ہے، اب اس سے زیادہ کمانے کی غرض سے وہ باہر چلا جائے اور ایسی مشکل میں مبتلا ہو جائے تو وہ تو کسی طور پر بھی درست نہیں ہوگا. جو صورت آپ نے بتائی وہ لاکھ میں 2 لاکھ میں کسی ایک آدھ کے ساتھ ہو سکتا ہے پیش آ جائے، لیکن جو عمومی طور پر لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ صرف زیادہ پیسہ کمانے کی غرض سے جاتے ہیں. تو ہمیں جب دوسری جگہ جائیں تو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو چیز بھی کمائیں وہ حلال کے دائرے میں ہونی چاہیے. اگر وہ حلال کے دائرے سے باہر آ رہی ہیں تو چاہے کم ہو ہمارے پاس وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ حرام کی صورت میں زیادہ آئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، وہ سوال آیا کہ تھوڑی سی قلیل مقدار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان شراب کی جس کی کثرت حرام ہے اس کا تھوڑا بھی اس کا قلیل مقدار میں بھی حرام ہے. یعنی یہ دیکھیں اس جرم کی سنگینی کہ قطعاً نہیں، جو چیز یعنی شفا، جو چیز خود حرام ہے وہ شفا کیسے ہو سکتی ہے، بلکہ جو چیز خود مرض ہے وہ شفا کیسے ہو سکتی ہے. کسی نے پوچھا تھا نا کہ دوا کے طور پر ہم استعمال کر لیں، تو آپ نے فرمایا تو خود بیماری ہے. بیماری کیسے دوا بن سکتی ہے؟ اللہ بیماری تو بیمار کرے گی، بیماری سے کیسے آپ کو نکالے گی؟ تو آپ نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے، یہ تو داء ہے، یہ تو خود بیماری ہے، یہ تو بیماری کا سبب بنے گا. اللہ تو اس کو کیسے جو ہے استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ اور آپ نے ہمیں سیرت مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب یہ ممانعت آئی تو جس نے اگر تھوڑا سا پیا ہوا تھا اور اس کے گلاس میں باقی تھا اس نے اس کو بھی چھوڑا. جی ہاں، صحابہ جو آپ علیہ السلام کے احکام کے اسی طرح پیروی کرتے تھے، جنہوں نے ہمیں نمونہ بنا کے دکھایا کہ ہمیں اس طرح پیروی کرنی ہے کہ جب حکم آ گیا تو جس وقت میں آ گیا بس اب اس میں اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے، چاہے اس میں کچھ باقی ہو یا نہ باقی ہو. اس کو بیچنا درست نہیں. وہ نابالغ کا میں نے عرض کیا کہ مال تھا، لیکن آپ نے اس کو یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی غیر مسلم کو ہی بیچ کر اس سے پیسے آ جائیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی ضائع کر دو. حالانکہ نابالغ کے مال پر آپ بہت احتیاط فرمایا کرتے ہیں اور کبھی بھی اس کو ایسے ضائع ہونے سے کو پسند نہیں فرماتے، لیکن یہاں پر کیونکہ شراب کا معاملہ تھا تو آپ نے اس کو کہا کہ غیر مسلم کو بیچو بھی نہیں بلکہ اس کو بہا کے ضائع کر دو. اللہ اکبر، بہا کے ضائع کر دو. اچھا مفتی صاحب، مختلف دواؤں میں شراب کا استعمال ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کتنا والیوم ہے، کتنی پرسنٹیج ہے اس میں. تو کیا دواؤں میں شراب کا استعمال جو ہماری سوسائٹی میں ایک عام ہے، اور ہومیوپیتھ کی دواؤں میں تو بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آج کل کے دور میں جو الکوہل استعمال ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک. ایک سنتھیٹک ہے اور ایک اصل ہے. جو اصل ہے اس کا تو کسی طور پر بھی استعمال درست نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے وہ عموماً سنتھیٹک الکوہل استعمال ہوتا ہے.
جو دوسری اجزاء سے بنتا ہے. یعنی لیکن خمر یعنی اس سے نشہ تو ہوتا ہے اس سے. جی ایک تو یہ کہ وہ کیونکہ سنتھیٹک ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ اس میں جو اس کے پورشن یعنی ایک تو جو صریح خمر کی صورت بنے گی وہ اس طرح استعمال اس کو کشید نہیں کیا جاتا بلکہ سنتھیٹک طریقے سے بنایا جاتا ہے, کیمیکلز کے ذریعے بنایا جاتا ہے. اور پھر ان کیمیکلز کے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک مخصوص حد تک ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ممانعت فرمائی تھی وہ تو صریح شراب کی تھی, وہ میں نے عرض کیا کہ اب بھی اگر کوئی دواؤں میں استعمال کرے گا تو درست نہیں ہوگی. ٹھیک. لیکن سنتھیٹیکلی اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو کہ اصل کے ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس میں ایک مخصوص مقدار کی حد تک اگر جو کہ اسینشل ہو یعنی جس کے بغیر یہ پروون ہو کہ اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو کیا جاتا ہے, اس میں استعمال کرنے کی گنجائش ہے. البتہ اس میں بھی جو ہم نے ان حضرات سے پتہ کیا تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ الکوہول ملائی جب جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنا اثر یعنی جو اس کا کور اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, دواؤں کے ساتھ مل کر اس کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے, اور جو دواؤں کے لیے ضرورت ان کیمیکلز کی یا جو اثرات کی ہے وہ اس میں چینج ہو جاتا ہے, اس کا وہ اثر جو ایک پیور شراب کا ہے وہ باقی نہیں رہتا. لیکن بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو نیند میں لے کے جاتی ہیں یا سلاتی ہیں, اس میں یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ جو پورے طور پر اس کے اثرات غائب نہ ہوتے ہوں بلکہ کچھ نہ کچھ اس میں باقی رہتا ہو. اللہ اکبر. تو کیا آپ کی بات کا کیا مطلب لیا جائے, یہ دواؤں میں جو یہ خمر ہے یہ جائز ہے یا ناجائز, یعنی حلال ہے یا حرام؟ سنتھیٹک اگر ہے, اگر دواؤں میں سنتھیٹک ہوتا ہے تو اس کو اگر اس میں اسینشل ہے اس دوا کا یا اس بیماری کا فائدہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے تو جس حد تک ہے اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے. گنجائش ہے. مفتی صاحب کلوز کر دیجئے, ہم نے آج کیا سیکھا یہ سورہ مائدہ کی آیات 90 اور 91 سے ارشاد. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ میں آخر میں ایک تنبیہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ رہی ہے کہ تم اب بھی باز آ جاؤ گے. تو گویا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ گے, بلکہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں باز آنا ہے. جی تمہارے پاس آپشن نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی مرضی سے چاہے اڈاپٹ کرو اور چاہے چھوڑ دو. غیرت دلائی جا رہی ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے بات. تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر تمہارے یہ اعمال. جی ہاں, یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم اپنے گھریلو معاملے میں والد کسی بچے کو کہتا ہے تم اب باز آؤ گے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو اختیار دیا یا اس سے پوچھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہماری زبان میں ہمیں سمجھایا ہے کہ اب تم باز آ جاؤ, اس لیے کہ تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ تم اس کو اڈاپٹ کرو یا چھوڑ دو, بلکہ تمہیں چھوڑنا ہے ہر حال میں. ریاست کا جو اسلامی ریاست ہے اس کا یہ فرائض میں داخل ہے کہ وہ نہی عن المنکر کے تمام امور پر عمل کرے. تو یہ نہی عن المنکر میں سے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جس کی صراحتاً حرمت آئی ہوئی ہے, اس کی نہ صرف یہ کہ ترویج نہ ہو بلکہ اس کے ایڈاپشن کے جو طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. سد ذرائع, سد ذرائع کے طور پر جتنے اس کے امکانی وہ بات ہو سکتے ہیں وہ بھی ختم کیا جائے. ایک صحابی غالباً حضرت اس وقت مجھے نام ان کا ذہن سے نکل گیا, ان کا باغ تھا, وہ خود سفر پہ تھے تو ان کا انگور کا باغ تھا. اس سال ان کی پیداوار بہت ہوئی تو ان کے ملازم نے ان کو صرف یہ خط لکھا کہ پیداوار زیادہ ہے, یہ انگور تو یہاں بکے گا نہیں, تو میں اس کا شیرہ بنا لوں. تو حضرت نے اس صحابی نے اس ملازم کو فارغ کر دیا کیونکہ اس کا سد ذرائع کیا ہے, اس کا شراب بنے گی. تم نے یہ سوچا بھی کیوں؟ ٹھیک, اس کی بنیاد پر اس کو ملازمت سے فارغ کر دیا. اللہ اکبر. تو ہمارے سامنے تو یہ نمونے ہیں جس کو ہمیں اڈاپٹ اور یہ نمونے ہیں, اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح احکامات. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کے بعد کیا کوئی قوم فلاح پا سکتی ہے؟ یہاں بھی فلاح کی بات ہو رہی ہے کہ تم اس کو چھوڑو تبھی تم فلاح پاؤ گے, تبھی تمہیں فلاح نصیب ہوگی. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات, وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے.
مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت مسیح علیہ السلام نے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922134090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092325804۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں نعمان مشتاق صاحب، کہاں سے؟ جھنگ سے۔ نعمان مشتاق صاحب جھنگ سے۔ نعمان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار